الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا ومغيثنا وقرة عيوننا وراحة صدورنا در الله المكنون سر الله المخزون مطلعا على الغيوب عالم ما كان وما يكون سيدنا الشاهد والمشهود الحاضر والموجود في كل مكان وحين المنزه عن أدناس البشرية والماء والطين سيدنا ومولانا وملجانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وحبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومظهره الأتم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد عرض ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ حق اور باطل بیان فرما دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس کے لیے رب کریم نے بھی قرآن پاک کی پہلی صورت میں سیدھے راستے کا تعین فرمایا، صراط مستقیم کا تعین فرمایا. رب کریم نے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھائی کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط مستقیم پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کی بات ہو چکی تھی، سیدھے راستے کی دعا کی تعلیم ہو چکی تھی، مگر ہر بندہ اپنے ذہن میں سوچتا صراط مستقیم یہ ہے جو میرے ذہن میں آیا.
تو رب کریم نے فرمایا میں صراط مستقیم کا تعین کر دیتا ہوں. میں یوں کہو صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلاؤ جن پہ تیرا انعام ہے. تو پتہ چلا صراط مستقیم وہ ہے جس پہ اللہ کے انعام والے لوگ بزرگ چلے ہوں، ان کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے. قرآن کریم کی تفسیر کے 4 مراتب ہیں، 4 درجے ہیں. قرآن پاک کی درجہ اول تفسیر وہ ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو، قرآن کی وضاحت قرآن سے ہو. اگر ایک جگہ مختصر مجمل بیان ہوا کسی اور آیت میں، اس کی تفصیل آ گئی، یہ تفسیر درجہ اول کی تفسیر ہوتی ہے. اس آیت میں یہ تو آ گیا انعام والے لوگوں کا راستہ ہی صراط مستقیم. اب یہ سوچنا تھا کہ انعام والے لوگ کون ہیں، کن حضرات پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اس کے لیے رب کریم نے قرآن کریم میں وضاحت فرما دی. فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، انعم اللہ علیہم، اللہ نے جن پہ انعام کیا وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پہ اللہ کا انعام ہے، صدیقین پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، شہداء پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، صالحین بزرگان دین اولیاء اللہ پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. تو آپ جب فاتحہ پڑھتے ہیں بیرون نماز یا اندرون نماز، تو آپ رب سے مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یا اللہ ہمیں انعام والے لوگوں کے راستے پہ چلا. قرآن کی تفسیر کے پیش نظر آپ رب سے مانگ رہے ہیں اے اللہ انبیاء کے راستے پہ چلا، یا اللہ صدیقین کے راستے پہ چلا، یا اللہ شہداء کے راستے پہ چلا، یا اللہ صالحین بزرگان دین اولیاء اللہ کے راستے پہ چلا. تعجب اس نماز پڑھنے والے پہ ہے، نعت کا سر گریباں ہو جاتا ہے. فاتحہ پڑھ کے رب سے صراط مستقیم کی بھیک مانگ کے انعام والے لوگوں کے راستے پہ چلنے کی درخواست کر کے انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے نقش قدم پہ چلنے کی درخواست کر کے جب کچھ لوگ نماز سے فارغ ہوتے ہیں کہتے ہیں صالحین کی بات حجت نہیں، کسی ولی کی بات حجت نہیں، کسی شہید کی بات حجت نہیں، صدیق کی بات حجت نہیں. اگر ان کی باتیں، ان کے افعال، ان کا کردار، ان کے اقوال حجت نہیں تو نماز میں کیوں مانگ رہے تھے انعام والے لوگوں کے راستے پہ چلا؟ یا تو منافقت تھی، فراڈ اور دھاندلی. اگر قرآن پہ یقین ہے،
واقعی دل کی گہرائی سے مانتے ہو تو نماز کے باہر بھی اقرار کرو کہ انبیاء کا طریقہ بھی حجت، صدیقین کا طریقہ بھی حجت، شہداء کا طریقہ بھی حجت، صالحین کا طریقہ بھی حجت ہے، اور اسی کا نام صراط مستقیم۔ یہ قرآن پاک کے پہلے پارے سے اہل سنت اور موجودہ فتنوں کا فرق سورۃ فاتحہ سے بیان ہے۔ قرآن کے پہلے صفحے سے واضح ہے، جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے کے فتنے وہ اولیاء کی بات نہیں مانتے، شہداء کی بات نہیں مانتے، صدیقین کی بات نہیں مانتے، اور انبیاء کی بات بھی برائے نام مانتے ہیں۔ اگر اپنے مطلب کے خلاف ہو تو فٹ سے حدیث ضعیف یا موضوع یا من گھڑت یا ہیرا پھیری کے الفاظ چلتے ہیں۔ ایک اہل سنت و جماعت ایسا مسلک مذہب ہے کہ سنت کو بھی مانتے ہیں اور جماعت کو بھی مانتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت، جماعت اہل سنت، سنت کو بھی ہم مانتے ہیں، جماعت کو بھی مانتے ہیں۔ نیوٹرل ذہن کے ساتھ الیکشن کرا کے دیکھو، صالحین، صدیقین، شہداء کس اعتقاد پہ تھے، ان کا کیا مسلک تھا، ان کا کیا عقیدہ تھا۔ ایک فتنہ تو صدیقین سے دفع ہو گیا۔ صدیقین کے سردار حضرت ابو بکر صدیق، ایک فتنہ تو یہاں واضح ہو گیا کہ جو صدیق اکبر کا دشمن ہے وہ صدیقین کے سردار کا دشمن ہے، وہ کبھی صراط مستقیم پہ نہیں۔ اور ایک اور گروہ باطل نظریہ شہداء سے رد ہو گیا۔ شہداء کے سردار سید الشہداء امام حسین ہیں رضی اللہ عنہ، تو امام حسین کو باغی کہے کہ خلیفہ وقت کی کیوں مخالفت کی، تو وہ شہداء کے سردار کا جب منکر ہے تو وہ شہیدوں کے طریقے پہ کیسے چل سکتے ہیں؟ تو یزید کی ٹولہ یہاں سے نکل گیا۔ اور پھر صالحین کو دیکھیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ جو تمام امت محمدیہ کے نزدیک، تمام سلاسل کے بزرگوں کے نزدیک، تمام مشائخ کے نزدیک قطب الاقطاب ہیں، غوث الاغواث ہیں، محبوب سبحانی ہیں، قطب ربانی ہیں، غوث سمدانی ہیں، شہباز لامکانی ہیں۔ ان کی ولایت کا کوئی بھی منکر نہیں، حتیٰ کہ نجد والے بھی انکار نہیں کر سکتے، ان کی ولایت اتنا مسلم ہے۔ اب سیدنا عبد القادر جیلانی کا کیا اعتقاد تھا؟ اگر صالحین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو حضور غوث پاک نے فرمایا لو کنت بالمغرب ومریدی بالمشرق، میں عبد القادر جیلانی مغرب میں ہوں، مرید میرا مشرق میں ہو۔ لو کنت بالمغرب ومریدی بالمشرق لسترتها، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، اس کو میں ڈھانپ سکتا ہوں، اس کا عیب چھپا سکتا ہوں۔ کیا نئے فتنوں کا یہ اعتقاد ہے؟ نہیں ہے۔ پتہ یہ سب فتنے بعد کے ہیں۔ اہل سنت فقط اہل سنت نہیں، اہل سنت بھی ہیں اور جماعت بھی ہے۔
صحابہ کی جماعت، اہل بیت کی جماعت، تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت، محدثین کی جماعت، مفسرین کی جماعت، فقہا کی جماعت، اولیاء کی جماعت، غوث و قطبوں کی جماعت، ہم اس کے بھی ماننے والے ہیں۔ فقط اہل سنت نہیں، اہل سنت بھی ہیں اور وہ جماعت ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ من استغاث بی فی قربۃ فکشفت عنہ، جو مشکل کے وقت مجھ سے استغاثہ کرے گا میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس کی مشکل حل کر دوں۔ نئے فتنے اس اعتقاد کے قائل نہیں، اس اعتقاد کے قائل ہیں تو ہم صراط مستقیم والے، ان عام والے لوگوں کے راستے پہ چلنے والے وہ اہل سنت جماعت ہیں، وہ جماعت اہل سنت کے اعتقاد والے ہیں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہ، نظر کو الی بلاد اللہ جمع، میں نے نظر کی، میں دیکھ رہا ہوں الی بلاد اللہ، اللہ کے سارے ملک، سارے شہر، اللہ کی مملکت کو میں دیکھ رہا ہوں۔ نظر تو الی بلاد اللہ جمع، سب کے سب، کچھ نہیں سب۔ کیسے دیکھ رہا ہوں؟ کہ خردلۃ علی حکم اتصالی، جیسے رائی کا دانہ ہاتھ پہ رکھا ہوا۔ اب اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم پڑھنے والے اپنا باطن نظریہ ثابت کریں، ہمیں حضرات سے عقیدہ حق کا اہل سنت ثابت کریں، قرآن سے بھی اور حدیث سے۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ نے فرمایا، جنہوں نے 90 لاکھ ہندو کو کلمہ پڑھا ہے وہ خود مسلمان نہیں تھے، ان کا عقیدہ شرک والا تھا، اللہ کفر والا اعتقاد تھا۔ اخبار الاخیار شریف میں شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ، جن کو ہر رات بلا ناغہ سرور دو جہاں وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہر رات۔ وہ فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز نے دعویٰ کیا ہے ہمارے نزدیک اس وقت تک کوئی کامل ولی نہیں ہو سکتا جب تک خدا کی خدائی کے ذرے ذرے کو تو انگلیوں کے درمیان میں نہ دیکھے۔ اب غوث پاک کی نظر کا دعویٰ بھی سنا، خواجہ اجمیری کی نظر کا دعویٰ بھی سنا، شیخ شہاب الدین سہروردی کا بھی سن لیں، قادری بھی، چشتی بھی، سہروردی بھی، نفات عثمان عبد الرحمن جانی، دسترخوان لگا ہوا تھا شیخ شیوخ کے سامنے، غوث بہاولک ملتانی کے پیر، شیخ سعدی رحمۃ اللہ کے پیر، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ، سالک عابد زاہد مرید، دل کو کلی کرنے والے، سینے کو مدینہ بنانے والے غلام، وہ بھی دسترخوان پہ بیٹھے تھے۔ ایک غلام پہ پیر کی تجلی پڑی، اس نے کہا مجھے ساری خدا کی خدائی اس دسترخوان میں نظر آ رہی ہے، مجھے خدا کی خدائی دسترخوان پہ نظر آ رہی ہے، مجھے خدا کی خدائی اس ناخن میں نظر آ رہی ہے۔ اب اہدنا الصراط المستقیم بھی پڑھو، صراط الذین انعمت پڑھو، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین پڑھو۔ اگر قرآن دل کی گہرائی سے مانتے ہو تو ثابت ہو یہ سب فتنے فساد بعد کی پیداوار ہے۔ جماعت اہل سنت کھرا عقیدہ رکھنا، قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق، جماعت کے مطابق۔
اسی طرح خواجہ بہاؤ الدین نقش بند سے بھی منقول ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ لو۔ اب جن کے غلاموں کی یہ شان ہے، ان کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پاک عالم کیا ہوگا؟ یہ تو ملفوظات ہم مانتے ہیں کیونکہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم پڑھتے ہیں، ہم جن کی باتیں مانتے ہیں، قرآن کے منکر نہیں ہیں، ہم فاتحہ کے دشمن نہیں ہیں، ہمارا فاتحہ کے مطابق ایمان ہے، زبان رسالت کے الفاظ سنیے۔ فرمایا انی واللہ لا انظر الی حوضی الان، مجھے اللہ کی قسم میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کے 7 آسمانوں کے پار بہشت والے حوض کوثر کو اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ اہل سنت ہیں، سنت کا ماننے والے ہیں، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ اور نیا فتنہ کیا کہتا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کہہ رہے ہیں، براہین قاطع۔ نیا فتنہ یہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کر دیں، اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہو تو پتہ نہیں، وغیرہ ذالک۔ اور آقا فرماتے ہیں میں مدینے میں کھڑے ہو کے 7 آسمانوں کے پاس حوض کوثر کو اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ کیا کراچی سے مدینہ منورہ کا فاصلہ زیادہ ہے یا مدینہ منورہ سے سدرۃ المنتہی اور بہشت اور حوض کوثر کا فاصلہ زیادہ ہے؟ آپ خود بولے ذرا، حوض کوثر کا فاصلہ، بہشت کا فاصلہ زیادہ ہے۔ تو جو پیارے حبیب خدا داد طاقت سے حوض کوثر دیکھ سکتے ہیں، کراچی میں اپنے غلاموں کو نہیں دیکھ سکتے؟ یہ فاصلہ تھوڑا، وہ فاصلہ زیادہ ہے۔ شاید کوئی معترض اعتراض کرے، نیا فتنوں کی فساد پھیلائے، جو اوپر پہاڑ نہیں، بجری سیمنٹ نہیں، وہ نظر چلی گئی ہوگی، ادھر راستے میں پہاڑ ہیں، بڑی مضبوط دیواریں ہیں کہ اس کے پاس نظر نہ آ سکتی ہو۔ تو ہم چونکہ اہل سنت ہیں تو میں سنت پیش کر دیتا ہوں۔ میرے تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین میرے سامنے کر دی، فرأیت مشارقها و مغاربها، ہر دن کی مشرق سے لے کے ہر دن کی مغرب، سورج طول کا برج ہر دن کا الگ ہے، گرمی میں ادھر چلا جاتا ہے، سردی میں ادھر آ جاتا ہے، غروب کے لیے بھی یہی پورا افق گھیر لیتا ہے۔ فرمایا ہر دن کی مغرب ہر دن کی مشرق، یوں اس زمین کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ منکشف کر دیا۔ تو کراچی کہاں چھپ گئی؟ جی شاید ہمارے دل کے بھید نہ جانتے دیکھتے ہو، تو پھر صحیح بخاری ہی پڑھتا ہوں، پہلے بخاری پھر ترمذی یا پھر بخاری ہی پڑھتا۔ فرمایا واللہ مجھے اللہ کی قسم، زبان رسالت کا حلفیہ بیان ہے، نماز کے مسائل بیان کیے حلف نہیں اٹھائے، روزے کے مسائل بیان کیے حلف نہیں اٹھائے، زکوٰۃ حج کے مسائل بیان کیے قسم نہیں اٹھائے، اپنی شان بیان کی، نظر کی وسعت بیان کی تو قسم اٹھاتے۔ حضور کو اس دور کے فتنوں کا پتہ تھا، کچھ لوگ میری حدیثیں نماز والی تو جلدی تسلیم کر لیں گے، روزے والی بھی تسلیم کر لیں گے، حج زکوٰۃ والی حدیثیں بھی تسلیم کر لیں گے اور حدیث ماننے کا دعویٰ بھی کریں گے، لیکن میری شان کا انکار کریں گے۔ تو وہاں حضور نے قسم ضروری نہیں سمجھی، اپنی نظر کی وسعت کے لیے قسم اٹھائی تاکہ بے اعتبار کو اعتبار آ جائے، ضدی ضد چھوڑ دے، کلمے کی لاج رکھ دے۔ لیکن ضدی کو آج تک نہ نبی کی زبان پہ اعتبار ہے نہ نبی کے حلف پہ اعتبار ہے، اہل سنت کو اعتبار ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم
تمہارے رکوع، تمہارے سجدے، تمہارے دل کی کیفیت آج بھی مجھ مصطفیٰ سے مخفی نہیں۔ یہ جلسہ بھی حضور دیکھ رہے ہیں۔ حدیث پڑھوں، حدیث اہل سنت ہم سنت سنیے، 3 محدثین نے حدیث کا اخراج کیا، صحیح حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا، اللہ نے ساری دنیا کائنات کو میرے سامنے کر دیا، فانا انظر الیہا، میں ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں، وَإِلَىٰ مَا هُوَ قَائِمٌ فِيهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک جو زمین میں ہوگا، جیسے یہ جلسہ قیامت سے پہلے ہو رہا ہے، جو کچھ قیامت تک ہوگا اسے بھی میں دیکھ رہا ہوں، کأنما انظر کفی ہذہ، جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا۔ اس کے خلاف نظریہ رکھنا وہ فتنہ فساد ہے، اس کے مطابق اعتقاد رکھنا اہل سنت ہونے کا ثبوت ہے۔ غلاموں کی نظر بیان کی، میں نے کہا آقا کی نظر بھی بیان کر۔ چلو حدیثیں آپ کو نہیں مل سکیں گی، قرآن تو ہر مسجد میں مل جائے گا۔ اب قرآن کی تبرک ہم جو آیتیں پڑھتا ہوں، قرآن پہ تو یقین ہے۔ رب کریم نے فرمایا وَقُلْ اعْمَلُوا، اے حبیب فرما دیں اے لوگو عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھتا ہے، اور کون؟ وَرَسُولُهُ، اب خدا سے جا کے جھگڑا کر کے رسول کو اپنے نام کے ساتھ کیوں ملا دیا؟ میں اللہ بھی تمہارے عمل دیکھتا ہوں، میرے رسول بھی تمہارے عمل دیکھتا ہے، والمؤمنون، کامل مومن بھی تمہارے عمل دیکھتے ہیں۔ جو ہمارے بزرگوں کے ارشادات عالیہ تھے وہ بالکل قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ یہ قرآن کی ایک آیت۔ دوسری آیت رب کریم نے فرمایا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اے حبیب جس طرح میں نے تم کو کائنات کا ذرا ذرا دکھا دیا، اسی طرح کذالک، اسی طرح نری ہم نے دکھایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو بھی کائنات کا ذرا ذرا دکھایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا، آمنہ کے لال بھی ذرے ذرے کو دیکھتے ہیں۔ ولایت کے بارے میں ترمذی شریف میں حضور کی حدیث پاک موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کامل کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب جہاں تک اللہ تعالیٰ کا نور پہنچ سکتا ہے وہاں تک ولی کی نظر پہنچ سکتی ہے۔ اگر خدا کا نور پہاڑ کے پار آ سکتا ہے تو ولی کی نظر بھی آ سکتی ہے۔ اگر خدا کا نور دیوار کے آگے رک جاتا ہے تو ولی کی نظر بھی رک جاتی ہے۔ اگر خدا کا نور دیوار کے پاس پار جا سکتا ہے تو ولی کامل کی نگاہ بھی جا سکتی ہے۔ قرآن بھی اہل سنت کے عقیدے کے مطابق، اور ہمارا عقیدہ قرآن کے بھی مطابق، نبی کی حدیث کے مطابق، جماعت صالحین کے بھی مطابق۔ سارے فتنے فساد بعد میں، کوئی سیدی کا دشمن ہو کے علیحدہ ہو گئے، کوئی شہید کا دشمن ہو کے علیحدہ ہو گئے، کوئی صالحین کا دشمن ہو کے علیحدہ ہو گئے۔ کسی نے کہا نبی کا ہر فیصلہ صحیح نہیں تھا، وہ غلط فیصلے بھی فرماتے تھے، تعبیر رخ والا فیصلہ صحیح نہ۔ قرآن میں رب فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، کوئی مومن مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے ہر فیصلے کو بارک نہ مانے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، قرآن میں یہ اعلان ہوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی خواہش نہیں بولتے، وہ جو کچھ بولتے ہیں
وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اگر نبی کا کوئی فیصلہ بھی غلط ہوا تو وحی غلط ہوگی، وحی غلط ہوگی تو خدا غلط ہو گیا۔ خدا بھی عیب سے پاک ہے، آمنہ کے لال بھی عیب سے پاک ہے۔ یہ فتنے فساد بعد کی پیداوار ہے۔ اہل سنت کا نظریہ عین سنت کے مطابق ہے اور عین جماعت کے مطابق۔ امن کی ایک میٹنگ تھی، کسی نے کہا جی یہ عرسوں پہ اپنا مذہب بیان کرتے ہیں، اس میں تفریق پیدا ہوتی ہے۔ میں نے کہا جی صاحب بالکل ٹھیک ہے، کوئی اپنا مذہب بیان نہ کرے۔ جس بزرگ کا عرس مناتے ہیں محکمہ اوقاف والے، ان کی کتابیں لکھے موجود ہیں، ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے سنا، پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ جس بزرگ کو عرس منا رہے ہو جن کی جوتیوں کا صدقہ تمہیں تنخواہیں ملتے ہیں اوقاف والوں کو، زائرین کی جوتیوں پہ پیسے لیتے ہیں نا، یہ اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ داتا علی حجویری کے زائرین کی جوتوں کا صدقہ اوقاف والے پل رہے ہیں، ابھی بھی کچھ نہیں دیتے، اور جن کے جوتیوں کا صدقہ تمہاری کوٹھیاں بن رہی ہیں، جن کی جوتیوں کا صدقہ تمہاری تنخواہیں مل رہی ہیں، ان کی کشف المحجوب پڑھ لو، فوائد الفوائد پڑھ لو، غوث پاک کی فتوح الغیب پڑھ لو، الفتح الربانی پڑھ لو، کسی اور کا نام لو، ان کی بزرگوں کی کتابیں پڑھ لو، پتہ چل جائے گا وہ کس عقیدے کے مالک تھے۔ سب اہل سنت و جماعت، حنفی شافی مالکی حنبلی، قادری چشتی سہروردی نقشبندی اویسی، سب کے سب اہل سنت و جماعت۔ کہیں اعمال کی ادائیگی میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کہیں سلوک کے طریقے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کوئی ذکر جہری کو پسند کرتے ہیں، کوئی ذکر سری کو پسند کرتے ہیں، کوئی ذکر حدادی کو پسند کرتے ہیں، کوئی نفیس بات کو پسند کرتے ہیں، کوئی پاسن فات کو پسند کرتے ہیں، کوئی ذکر اللہ کو پسند کرتے ہیں۔ منظر سب کی ایک ہے، عقیدہ سب کا ایک ہے۔ میرے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، نبی کریم پڑھ لیں، سب پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر بھی پڑھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھنے سے اگرچہ بندے کا خدا ناراض تھا، وہ بندہ گناہ گاری تھا، وہ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کے 20 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 20 درجے بلند ہوتے ہیں، 20 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تھا تو گناہ گار بندہ رب کے غضب کا حقدار، جب اس کے محبوب کا صلاۃ والسلام پڑھتا ہے اللہ 20 مرتبہ اس پہ رحمت نازل کرتا ہے، تجھ پہ رحمت ہو، تجھ پہ رحمت ہو۔ میرے دل نے چاہا کوئی محروم نہ جائے، سنی بھائی جھولیاں بھر کے جائیں، گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ گناہ بھی معاف ہو جائیں، نیکیاں بھی لکھی، درجے بھی بلند ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، 20 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب بھی آپ کو مل گیا، اور 20 دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوئی۔ پہلے 3 مرتبہ پڑھا، اب 4تھی مرتبہ پڑھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے بیٹے پروانے مادرزاد ولی حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ولادت کیسے ہوئی اور آمنہ کے لال کی ولادت کیسے ہوئی؟ جس سال آمنہ کے لال کی ولادت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے اس فرشتے سے کہا کہ عورتوں کے پیٹ میں تصویر بناتا ہے بیٹے اور بیٹی کی، رب کا حکم ہوا اس سال کسی عورت کے پیٹ میں بیٹی کی تصویر نہ بناؤ، بیٹے کی تصویر بناؤ۔ فرض کوئی یہودی ہے کوئی مجوسی ہے، رب نے کسی کے مذہب کو دیکھو یا محبوب کی آمد کو دیکھو،
آمنہ کے لال کی ولادت کے شام جب حضور غوث پاک کی ولادت ہوئی تو قصبہ جیلان میں، پورے قصبے میں، پورے صوبہ جیلان میں کسی عورت کے ہاں بیٹی نہیں ہے، سب کے ہاں بیٹے ہوئے۔ کتنے بیٹے؟ 11ویں والے کی ولادت والی رات صوبہ جیلان میں 1100 بیٹے رب نے تقسیم کیے۔ 1100 بیٹے، یہ 11 کا عدد بھی پہلے ولادت کے ساتھ چل رہا ہے، اور ان میں سب ولی تھے، سب کامل ولی تھے۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو مزار میں لٹایا گیا، فرشتے آ گئے دو پوچھنے کے لیے، من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جو ذات تمہیں سامنے نظر آ رہی ہے ان کے بارے میں دنیا کے اندر کیا کہتے تھے؟ یہ 4 سوال تھے غوث پاک سے کیا۔ حضور غوث پاک نے دونوں فرشتوں کو پکڑ لیا، پکڑ کے فرمایا یہ کوئی اسلامی طریقہ ہے؟ پہلے سلام ہو پھر کلام، تم نے سلام کیوں نہیں کیا؟ اصول تو یہ ہے پہلے سلام پھر کلام۔ میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں، میرے سوال کا جواب دوں، تم نے سلام کیوں نہیں کیا؟ میں نہیں چھوڑتا تم نے خلاف اسلام بات کی، نبوت کے اصول سے ہٹ گئے، پہلے سلام پھر کلام، سلام کیوں نہیں کیا؟ چپ ہو گئے دونوں، باقی بات تو صحیح ہے، پہلے سلام پھر کلام۔ دوسرا اعتراض فرمایا غوث پاک نے مزار کے اندر کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے داد آدم کو پیدا کرنے کا مشورہ تم سے لیا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تم نے مخالفت کیوں کی تھی؟ تم نے میرے دادے کی پیدائش میں مخالفت کیوں کی تھی؟ پہل تم نے کیا، مخالفت کی، تم نے کہا فتنہ فساد، کہ میرے دادے نے فتنہ فساد مچایا ہے، فتنے فساد والے اور تھے، تم نے کہا فتنہ فساد والوں پہ تھی، میرے پیارے نبی پہ نہیں تھی، انبیاء رسول پہ نہیں تھی، تم نے مخالفت کیوں کی؟ دونوں کو پکڑ لیا، دونوں لاجواب۔ تو منت کی کہ ہمیں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے ہم نے صحیح نہیں کیا، پر میں ایک کو پکڑے رکھتا ہوں، دوسرے کو چھوڑتا ہوں، جاؤ رب کے پاس پوچھو۔ سوال کر لیا، اچھا سلام پہلے کیوں نہیں کیا؟ کلام سے پہلے سلام ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے داد آدم کی مخالفت کیوں کی تھی پیدائش میں؟ رب نے فرمایا ان کا اعتراض برحق ہے، اب سوائے معذرت کے کوئی چارہ کار نہیں، غوث پاک سے معذرت کرتا ہوں۔ دونوں نے معذرت کی، میں ایک شرط پہ چھوڑتا ہوں، میرے پیارے نبی کا عاشق ہو، سنی ہو، اس کے پاس آؤ قبر میں، جو ڈراؤنی شکل نہ ہو۔ پہلے وہ موت کی مار سے آیا، نظر سکرات میں رہا، پھر تم ڈراتے ہو ڈراؤنی شکل سے۔ اچھا بڑا امتحان دینے والا بھی گھبرا جاتا ہے، خشاش بشاش چہرہ لے کے آنا تاکہ میں نبی کو امتی بہل نہ جائے، یہ وعدہ کرے پھر چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ کہاں ہے جناب؟ اقتباس الانوار میں۔ اقتباس انوار کئی 100 سال پہلے کی چھپی ہوئی۔ اقتباس انوار والے لکھتے ہیں کہ میں کتاب لکھ کے اختتام پہ پہنچنے والا تھا، مجھے نیند میں حضور نبی کریم سر ان کی زیارت رسی، میں اپنے پیر یا دادا پیر سے کہنے لگا یہ میں اولیاء کے حالات پہ کتاب لکھ رہا ہوں،
انہیں مجھ سے کتاب لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی. حضور میں بہترین کتاب ہم اس کی تائید کرتا ہوں. پھر صدیق اکبر کو دی، انہوں نے تائید کی. تمہاری عثمان غنی کو دی، تائید کی. پھر غوث پاک کو دی، اس محفل میں تھے، انہیں بھی تصدیق کی. پھر خواجہ غریب نواز کو بھی تصدیق کی. یہ بارگاہ نبوت میں مقبول و منظور کتاب ہے. جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، سبا سنابل شریف بھی حضور کی بارگاہ میں مقبول منظور ہو چکی ہے. اللہ کرے کہ تحریریں بھی اہل سنت کی شرط قبولیت پائیں، آمنہ کے لال کی مہر تصدیق لگ جائے تاکہ لکھنے والے کی نجات ہو جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اہل سنت و جماعت اور موجودہ فتنے فساد کو بھی حضور دیکھ رہے تھے. 2 حدیثیں دل کے کانوں سے سماعت کرنا ہے. یہ مشکات شریف ہے. پہلے میرے کتبخانے میں کئی ہیں، آج پھر نئی خرید کر. اس کا صفحہ 308 ہے. پہلے جو آیت پڑھی تھی اس کا بھی ترجمہ سن لیں. یوم تبیض وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے. اس آیت کی تفسیر اس حدیث میں بھی ہے، تفسیر اتقان میں بھی ہے، سورہ منصور میں بھی ہے کہ کن کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے؟ اہل سنت و جماعت. جماعت اہل سنت کے اعتقاد والوں کے چہرے روشن ہوں گے. تسود وجوہ، کچھ چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے. وہ کون؟ خارجی ٹولے کے چہرے کالے. حدیث آیا چاہتی ہے، توجہ سے سماعت کرنا ہے. ان شریک ابن شہاب، حضرت شریف فرماتے ہیں، کالا کنت اتمنی، میری یہ دل کی تمنا تھی، ان القا رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نبی کا صحابی ملتا. میں تو تابعی ہوں، مجھے نبی کریم کیوں روک لیا ہوں؟ درود پڑھانے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی صحابی مل جاتا، اسألہ، وہ صحابی سے پوچھتا، ان الخوارج، خارجی ٹولے کے بارے میں. صحابی سے پوچھتا کہ حضور نے کیا فرمایا تھا اس ٹولے کے بارے میں. فلقیت ابا بردہ، میں ابو بردہ صحابی سے ملا. فی یوم عید، عید کا دن تھا. فی نفر من اصحابہ، ابو بردہ اکیلے نہیں بیٹھے تھے، ان کے ساتھ اور اصحاب بھی بیٹھے تھے. تو میں نے ان سے کہا، فقلت لہ هل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الخوارج، اے ابو بردہ صحابی، کبھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خارجی ٹولے کے بارے میں بھی کچھ سنا؟ آپ نے خارجیوں کے بارے میں کچھ فرمایا؟ کالا نام، ابو بردہ صحابی نے کہا، شریف، ہاں میں نے سنا تھا. سمیت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، بے اذنیہ، اپنے دونوں کانوں سے، ورأیتہ بے عینیہ، دونوں نظروں سے نبی کا چہرہ بھی دیکھ رہا تھا اور دونوں کانوں سے میں حضور کی بات بھی سن رہا تھا. اوتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس بے مال لایا گیا تو حضور نے وہ تقسیم کیا. فآتا من عن یمینہ،
جو دہنی طرف بیٹھے تھے ان کو بھی دیا، ومن عن شمالہ، جو شمال کی طرف بیٹھے تھے ان کو بھی دیا، ولم یؤت من وراءہ شیئا، جو پیچھے بیٹھے تھے اس پیچھے بیٹھنے والے کو نہ دیا، فقام رجل من ورائہ، پیچھے سے ایک مرد کھڑا ہوا، اور تفصیل موجود ہے کہ وہ مرد کون تھا، لقب اس کا ذوالخویسرہ تھا، قبیلہ بنی تمیم تھا، نام اس کا ہرقوس تھا، کلمہ بھی تفصیل موجود ہے کہ وہ مرد کون تھا، لقب اس کا ذوالخویسرہ تھا، قبیلہ بنی تمیم تھا، نام اس کا ہرقوس تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، داڑھی بھی گھنی اور بڑی تھی، سجدے بھی لمبے لمبے کرتا تھا، نماز بھی ہے داڑھی بھی ہے، سر پہ اس طرح سر منڈا ہوا تھا، ماتھا باہر کو نکلا ہوا تھا، آنکھیں اندر کو گھسی ہوئی تھی، رخسار اس کے کھردرے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں نبی کے معترض کی علامتیں بیان کی ہیں صحابہ کرام نے۔ قبیلہ بنی تمیم، ابن تیمیہ بھی تمیمی، ابن عبدہ نجدی بھی تمیمی، قوم ایک ہے، خاندان ایک ہے، نبوت ولایت کی دشمنا کے نہیں، سر پہ اس طرح ماتھا باہر کو نکلا ہوا، آنکھیں اندر کو گھسی ہوئی، رخسار کھردرے، گھنی داڑھی، لمبی داڑھی، مشمر الازار، آدھ پنڈلی تک اس کی چادر تھی۔ صحابہ نے حلیہ کیوں بتایا؟ کہ صحابہ کا احسانی عظیم ہے کہ دادے کی شکل یاد کر لو گے تو پوتوں کی پہچان جلدی ہو جائے گی، دادے کی شکل صورت یاد ہو تو پوتوں کی پہچان جلدی ہو سکتی ہے، جو صحابہ کا احسان ہے۔ فقالا، یہ ذوالخویسرہ کھڑے ہو کے کہنے لگا، یا محمد اللہ نے بھی قرآن میں اپنے نبی کو ذاتی نام سے نہیں پکارا اور انبیاء کو ذاتی نام سے پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، ہر نبی کو ذاتی نام سے پکارا۔ جب آمنہ کے لال اپنے محبوب کی باری آئی تو رب کریم نے القاب سے پکارا، کو فدا حسین یہ اور بات ہے، مولانا صاحب اس میں زیادہ ہے، عبد الکریم صاحب نام سے اور بات ہے، مولانا صاحب، قادری صاحب، القاب سے پکارنے میں عزت ہے۔ تو اللہ اپنے نبی کو بھی ذاتی نام سے نہیں پکارتا، اس نے کہا یا محمد، پھر آگے درود بھی نہیں پڑھا، نہ کوئی القاب بیان کیے، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما عدلت فی القسمت، آپ نے تقسیم میں انصاف نہیں کیا، آپ کی تقسیم میں انصاف نہیں ہے۔ جب اس نے یہ بکواس کی، داڑھی والا بھی تھا، نمازی بھی تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، حضور نے مگر تم نے انصاف نہیں کیا، وہ کالے رنگ کا تھا، متم الشعر علیہ، اس کے بال بھی عجیب اسی جو تھے، فغاضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا، حضور سخت غضبناک ہوئے، اس کلمے میں پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، داڑھی رکھنے والے پہ غضبناک۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، داڑھی سنت ہے، غضبناک کیوں ہوئے؟ گستاخی اس نے کی، حضور کو سمجھا رہے انصاف آپ نے نہیں کیا، انصاف سے مال تقسیم نہیں کیا، سخت غضبناک ہوئے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم واللہ، مجھے اللہ کی قسم، لا تجدون بعدی رجلا
وعادل منی، اب سے لے کے قیامت تک میرے برابر کوئی عادل نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو جانتے تھے، ہر انصاف کرنے والے کو جانتے تھے۔ جو سیدہ حلیمہ کے پاس بچپن میں رہ کے بھی اپنے حصے کا ہی پستان پیتے ہیں، یہ دائی بھائی کا حصہ نہیں پیتے، جو مہد و گہوارے میں بھی عدالت کے ترازو کو برقرار رکھتے ہیں، اب وہ نبوت کا تاج پہن کے کیسے بے انصافی کر سکتے ہیں؟ انہوں نے قسم اٹھا کر فرمایا، اللہ کی قسم، آج سے لے کے قیامت تک کوئی مرد ایسا نہیں ہوگا تو میرے برابر انصاف کر سکے۔ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا، یخرج فی آخر الزمان، جب زمانہ آخری ہوگا، قیامت قریب ہوگی، یخرج، نکلے گی، قوم، ایک قوم پیدا ہوگی، کان ھذا منہ، یہ ان کا بڑا ہے، آخری زمانے میں بڑے جتھے ہیں، یہ ان میں سے ہے، یہ ان کا دادا ہے، اس کے وہ پوتے ہیں، یہ حضور کا فرمان ہے، میرے تمہارے نبی کا ارشاد ہے، سیاستہ نسائی میں حدیث موجود ہے، مشکاہ سے کھول کے پڑھ رہا ہوں، آخر زمانہ میں قوم نکلے گی، بڑے جتھے، لاکھوں کی تعداد، کأن ھذا منہ، یہ انہی میں سے ہے۔ یا رسول کی نشان ہندو ہوں گے، سکھ ہوں گے، فرمایا یقرؤون القرآن، قرآن کافی پڑھیں گے، ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے، تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، سن کے لوگ ہیں جی قرآن پڑھنے سے بس ہے، ان کی کیسٹیں لے لو، گھر میں سنتے رہیں گے، قرآن پڑھیں گے مگر لا یجاوز التراقی ہے، قرآن زبان پہ ہوگا ان کے، گلے سے نیچے قرآن کے مطابق اعتقاد نہیں، گلے سے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ یا رسول اللہ وہ کلمہ تو پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، ہم ان کو کیا سمجھیں؟ فرمایا یمرقون من الاسلام، اسلام سے نکل جائیں گے، اسلام سے فارغ ہوں۔ نبی کی زبان پہ اعتبار ہے، رسول اللہ کے فرمان پہ اعتبار ہے، محمد عربی کی زبان پہ اعتبار ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام سے نکل جائیں گے۔ کما یمرق السهم من الرمیہ، جس طرح تیر نشانے سے نکل جاتا ہے، وہ اسلام اسلام قرآن نماز کرتے کرتے اسلام سے خارج ہوں گے۔ سیماہم التحلیق، ان کی اکثر کی علامت یہ ہو کہ زلفوں سے بغض ہوگا، سر منڈوائیں گے۔ ابن النجدی جب نجدی مذہب پھیلاتا تھا تو مردوں کے سر بھی منڈواتا تھا اور عورتوں کے سر بھی منڈواتا تھا، اتنا کسی فرقے نے سر نہیں منڈوائے اتنا نجدی نے منڈوا دیا، یہ شرک والے بال ہیں، ان کو دور کرو۔ ایک عورت نے کہا اگر ہمارے سر کے بال تو مونڈتا ہے تو مردوں کی داڑھیاں بھی شرک والی ہیں، وہ بھی مونڈ دیں۔ پھر وہاں وہ چپ ہو گیا۔ تو حضور نے ان کی علامت یہ ہے کہ ان کا اکثر ٹولہ سر منڈوائے گا۔ لا یزالون یخرجون، یہ ہمیشہ نکلتے رہیں گے، ایک نام بدنام ہو جائے گا، دوسرے نام سے اٹھیں گے، نظریہ وہی ہوگا۔ جب وہ نام بدنام ہو جائے گا کسی اور نام کے ساتھ ظاہر ہوں گے، جب وہ بدنام ہو جائے گا نام، پھر کسی اور نام سے، عقیدہ وہی رہے گا، نام گرگٹ کی طرح تبدیل کرتے رہیں، چوک ان کا ایک ہوگا، یہاں جمع ہوں گے، نام تبدیل کرتے رہیں گے، حتی یخرج، میں نبی غیب دان دیکھ رہا ہوں، ایک بات پہ یقین کرو، ان کا آخری حصہ نکلے گا کس کے ساتھ؟ مال مسیح الدجال، یہ دجال کا ساتھ دیں گے۔ جب تم سے ملو ان سے بچ کے رہنا، ان سے پرہیز کرنا،
ہم شر الخلق والخلیقہ، یہ سارے انسانوں سے بدتر ہوں گے اور سارے جانوروں سے بدتر ہوں گے۔ سیاستہ میں سے امام نسائی نے سے روایت کیا۔ دوسری حدیث، النبی غالب، ابو غالب فرماتے ہیں، راہو موروثا منصوبۃ علی درج دمشق، حضرت ابو امامہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ سر دیکھے خارجیوں کے، وہ دمشق کے درج اور راستے پہ لٹکے ہوئے تھے خارجیوں کے سر۔ فقال ابو امامہ، خارجی نبوت کے بھی دشمن، حضرت علی کے بھی دشمن، آل بیت کے دشمن، ولایت کے بھی دشمن۔ تو صحابی نے کہا ابو امامہ رضی اللہ عنہ، کلاب النار، جن کے یہ سر ہے یہ دوزخ کے کتے ہیں، کلاب النار۔ ابو مصعب نے کہا یہ دوزخ کے کتے ہیں، شر و قتلاتا، جتنے قتل ہو رہے ہیں ہوتے رہیں گے، سب سے برے مقتول یہی ہیں، ان کے برابر کا برا نہیں ہوگا۔ خیر و قتلہ من قتل ہو، بہترین مجاہد وہ ہے جنہوں نے ان کو قتل کیا۔ یہ ابو امامہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ، ثم قال، پھر شہادت کے لیے ابو امامہ صحابی نے یاد پڑھی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ان کے چہرے کالے ہوں گے، اہل سنت کے چہرے روشن۔ ابھی امامہ سے کہا گیا آپ ان کو دوزخ کے کتے فرما رہے ہیں، آپ کہتے ہیں اہل سنت کے چہرے روشن ہوں گے، ان خارجیوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ انت سمیت من رسول اللہ، یہ بات اپنی طرف سے کہہ رہا ہو یا رسول اللہ سے سنی تھی؟ کالا، خط ابو امامہ نے کہا لو لم اسمعہ الا مرتن اور مرتين اور ثلاثا حتی عدد سبعا، انہیں ایک مرتبہ میں نہیں سنا، دو مرتبہ میں نہیں سنا، تین مرتبہ میں نہیں سنا، چار مرتبہ نہیں سنا، پانچ مرتبہ نہیں سنا، چھ مرتبہ میں نہیں سنا، 7 مرتبہ میں نے نبی کی زبان سے یہ باتیں سنی، 7 مرتبہ حضور کی زبان سے میں نے ارشاد اللہ۔ اگر میں نبی کی زبان سے نہ سن چکا ہوتا، 7 مرتبہ سنا ہے، تو میں تمہیں بیان نہ کرتا، جو کچھ بیان کر رہا ہوں میں نے آقا سے سنا۔ یہ حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، ابن ماجہ نے روایت کیا، حدیث ضعیف تو نہیں، موضوع تو نہیں۔ قال ترمذی ھذا حدیث حسن، یہ بہت حسن معتبر حدیث ہے کہ اہل سنت کے چہرے روشن ہوں گے، غیر سنی کے چہرے کالے ہوں گے۔ اللہ کرے میرا تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو، اہل سنت و جماعت کے اعتقاد پہ زندہ رہیں، پاکوں کے نقش قدم پہ چلیں، عباد صالحین کے طریقے پہ چلیں۔ اللہ کرے میرا تمہارا چہرہ موت کے وقت بھی اور قیامت میں بھی روشن ہو، سفید ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور جماعت کے علاوہ جتنے فرقے موجودہ اور آئندہ ہیں، ہمارے تعلقات رشتے کیسے ہونے چاہیے؟ قرآن میں فرمایا فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، جو عقیدے کا ظالم ہے اس کے پاس بھی نہ بیٹھو، اس سے ساتھ نہ رہو۔ مولانا روم شیخ خطاب فرماتے ہیں صحبت صالح کنال صالح کنال، صحبت طالح کنال طالح کنال۔ اچھے کی صحبت میں جاؤ گے اچھے بن جاؤ گے، گندے کی صحبت میں جاؤ گے تو دل کالا ہو جائے گا۔ یہ تو قرآن پڑھا، مولانا روم سے استثناء کیا۔ اب زبان رسالت کے موتی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دل کے دروازے آپ نے کھول دیے، حضور نے میری پردہ پوشی کے بعد بڑے فتنے فساد نئے مذہب پیدا ہوں گے۔ فلا تجالسہم
ان کی مجلس میں نہ جانا، ولا تؤاکلوہم، ان بد مذہب کے ساتھ کھانا نہ کھانا، ولا تشاربوہم، ان کے ساتھ بیٹھ کے پانی نہ پینا، ولا تعودوہم، بیمار ہو جائیں تو تبا پرسی نہ کرنا، وَإِن ماتوا، اگر مر جائیں، لا تصلوا علیہم، ان کا جنازہ نہ پڑھنا۔ یہ آمنہ کے لال کا حکم میں نے سنا دیا، اللہ سنیوں کو غیرت عطا فرمائے، کسی بدمز سے جارانہ دوستی تعلق اپنا بیٹھا رشتہ ناتا نہ ہو۔ حضور غوث پاک رحمت بڑھیا کے بیٹے کی برات کا واقعہ پیش کرے، جو رد کرتے ہیں اس کا رد مدلل جواب۔ اس وقت میرے پاس جو کتاب ہے جو بارگاہ نبوت خلفاء راشدین اور غوثوں کی نگاہ میں تصدیق شدہ ہے، اقتباس الانوار، دیکھنا چاہیے واقعہ اس میں موجود ہے کہ غوث پاک نے بڑھیا کی برات غرق شدہ کو زندہ فرمایا۔ اور بہت سے ہیں، میرے اخی محترم برادر معظم شیخ التفسیر مولانا فیض احمد اویسی صاحب نے اس موضوع پہ پوری کتاب لکھی ہے، بڑھیا کا بیڑا۔ اس میں زیادہ دلائل ہیں، میرے پاس بھی ہیں، اختصار کے ساتھ جو کتاب میرے ساتھ ہے اس میں یہ حوالہ موجود ہے، اقتباس الانوار۔ مزید اس کا رد لوگ کیوں کرتے ہیں؟ ان کے بناسپتی ولی ہیں، بناسپتی ولی۔ پہلے کہتے تھے چشتی، قادری، نقش بندی، سہروردی سب مشرکوں والے فرقے ہیں۔ انہوں نے دیکھا گاڑی نہیں چلتی تو ہم بھی پیری مریدی شروع کر دیں، یہ جبے کبے سے پیر نہیں بن سکتا، سر جھکانے سے مرشد نہیں بن سکتا، تسبیح ہلانے سے نہیں بن سکتا۔ کیا حال ہے کہو سبحان اللہ، ایسی پست آواز سے ولی نہیں بن سکتا۔ ولایت کے لیے شرط یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی مومن ہوتا ہے، عاشق رسول ہوتا ہے، اور متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ متقی پرہیزگار نہیں تو ولی نہیں، عاشق رسول نہیں تو ولی نہیں، بلکہ ایماندار بھی نہیں۔ تو ان کے بناسپت ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں، اگر کہیں گے لوگوں کو کہ غوث پاک نے بڑھیا کے بیعت کرایا، یہ تمہارے ولی کر کے دکھائیں تو ہمارے اس میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ فلڈ آیا تھا 73 کا، ان کا ایک بڑا ولی ہے زبانی طور پر، کراچی سے کافی زکوٰۃ لے جاتا ہے بڑی۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب یہ آپ کا مکان جو ہے بہت اونچا بنا ہوا ہے، یہ تو شریعت اور حدیث کے خلاف ہے۔ تم نے ہاں مجھے پتہ نہیں، بیٹوں نے بنوا دیا ہوگا، کبھی میری اس طرف توجہ نہیں۔ ہمارا سب سیلاب آ رہا ہے، آپ دعا کریں۔ لاٹھی ہاتھ میں لی اور اس سے آگے نہ آنا، سب سے پہلے سیلاب وہیں آیا جہاں لاٹھی رہی تھی۔ ان کرامت یہ ہے۔ باقی رہیے کہ قیامت سے پہلے کوئی نہیں اٹھ سکتا۔ بڑھیا کا بیڑا، وہ برات، دولہا دلہن کیسے زندہ ہو گئے؟ کہ غوث پاک کی کرامت کے بعد میں اعتراض کروں، میں قرآن کھول کے رکھ دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے یا نہیں؟ تو قیامت سے پہلے کیوں زندہ کر دیا؟ ایک عام قانون ہوتا ہے، ایک خصوصی اجازت نامہ ہوتا ہے۔ عام قانون ہے کہ قیامت کو اٹھیں گے، خصوصی اجازت نامہ انبیاء اور جو کہ ملتا ہے، تم جس کو زندہ کرو زندہ ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ حاضر الموت وہم الوف، حافظ پوری آیت پڑھ سکتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں تھے، جا رہے تھے اور مر گئے۔
کافی عرصہ مردہ رہے، پھر اللہ کے نبی کی دعا سے زندہ ہوئے. یہ قرآن پاک میں ہے. اگر غوث پاک زندہ نہیں کر سکتے اس نبی نے زندہ کیوں کیا؟ جب وہ تو نبی تھا. قانون تو تمہارا ٹوٹ گیا نا کہ قیامت سے پہلے کوئی پھر زندہ نہیں ہوگا، موت ایک دفعہ بار بار نہیں آئے گی. تو حزقیل علیہ السلام نے بھی زندہ کیے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ کیے، آمنہ کے لال نے بھی زندہ کیے. اور حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے اولیاء جو ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کے کمالات کا مظہر. جب یہ مظہر ہیں انبیاء کے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے کم پاس کمال موجود ہے، غوث پاک میں موجود ہے. ان کا کشمیری سب ہے. فیض الباری میں لکھتا ہے کہ حضور غوث پاک تقریر کر رہے تھے، چیل نے چلانا شروع کر دیا. حضور غوث پاک نے جلال کی نگاہ سے دیکھا کہ میں بھی تقریر کرتا ہوں، تو بھی چیختی ہے. وہ چیل گر کے مجمع سے باہر مر کے گر گئی، موت ہو گئی. جب آپ تقریر کر چکے چیل سے گزرے قدم کی ٹھوکر لگائی کہ میں نے تقریر کر لیا، اب تو تقریر کر. پھر زندہ ہو کے کھڑی ہو گئی. تم لکھو تو جائز ہے، ہمارے بزرگ لکھیں تو پھر اعتراض کرتے ہو. تمہارے لیے دین ہے، ہمارے لیے شرط بن جاتا ہے. ایسی بھونڈی تقسیم کہاں سے سیکھی؟ اشرف علی تھانوی نے بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ سری سکتی رحمت اللہ علیہ کی مریدنی تھی. اس نے اپنے بیٹا سری سکتی رحمت اللہ کے مدرسے میں داخل کیا کہ دین کی کتابیں پڑھے. تو طالبوں کو چھٹی ہوئی، انہوں نے کہا چلو چل پھر بھی لیں اور دریا پہ غسل کر لیں. جب غسل کرنے گئے بچے تو اس مریدنی کا بچہ غرق ہو گیا. تلاش کیا، لاش بھی نہیں ملی. تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں بہشتی زیور میں، کانپتے استاد کے پاس آئے کہ ہم دریا کے کنارے گئے تھے، سری سکتی کا مریدنی کا بیٹا بھی وہ ہمارے ساتھ اب غرق ہو گیا. اللہ کی مشیت اذن خدا بن گئی. وہی ہوتا جو منظور خدا ہوتا ہے. استاد صاحب آپ سفارش کریں سری سکتی کی بارگاہ، ہماری غلطی پہ ناراض نہ ہوں، تقدیر خدا سے ایسا ہو گیا. سری سکتی رحمت اللہ نے فرمایا مردی مولا الحما والا مریدنی کو بلایا، فرمایا اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ جو دے اس کی مرضی، جو لے اس کی مرضی، جب لے اس کی مرضی، چون چراں کوئی نہیں کر سکتا. تیرا بیٹا غرق ہو گیا. کہنے کہ میرا بیٹا؟ سری سکتی کی مریدنی میرا بیٹا غرق ہو گیا؟ اتنے کامل پیر کی مریدنی میرا بیٹا غرق ہو گیا؟ اتنا کامل مرشد اور میرا بیٹا غرق ہو گیا؟ یہ کہتے ہی کہا بچوں دکھاؤ کس کنارے میں غرق ہوا. وہ بچے لے گئے. لکھنے والے تھانوی صاحب جب دریا کے کنارے پہ پہنچی مریدنی، بچے کا نام تھا محمد. نے کہا یا محمد، بچہ زندہ ہو کے باہر آ گیا. تمہارا تھانوی لکھے تو عین ایمان ہے. سری سکتی کی مریدی نے نام لے کے پکارا، بچہ زندہ ہو گیا. تم اتنے تک لکھ رہے ہو. میرا تو غوث الاعظم ہے. کہاں سری سکتی کی مریدی اور کہاں غوث اعظم، جن کا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے. ان کے لیے کیا مشکل ہے. یہ بھی دعا کی درخواست ہے محمد رفیق بھائی کے لیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد. یا اللہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے تیرے قرآن سے، نبی کے فرمان سے، تیرے پیارے اولیاء کی زبان کے حوالے سے، ہم سب کو اس کے استقامت نصیب کرے. ہمارا عقیدہ یہی رہے. نئے فتن و فساد سے ہمیں بھی بچا، ہماری اولاد کو بچا، ان کی صحبت سے بچا، ان کی مسجد و درس سے بچا. ہمارا ایمان محفوظ رکھنا. یا اللہ ہمارا ایمان محفوظ. گنبد خضراء کا صدقہ ہمارا خاتمہ ایمان کو، رحمت کا صدقہ ہمارا خاتمہ، حضور کے تہجد والے آنسوں کا واسطہ
غیر اور حاضرین کا خاتمہ ایمان پر، اہل سنت کی اولادیں بھی ہیں برباد نہ ہوں، ان کی بھی اصلاح فرمانا، گناہ معاف فرما، دائمی رضا نصیب فرما، آئندہ کے لیے اپنے حبیب کی سچی محبت مکمل اطاعت نصیب فرما۔ جس کے دل میں جو جائز ارادہ ہے، سینوں کے راز کو جاننے والا ہے، علیم بدعات سے دور ہے، میں کس کی طرف سے عرض کروں؟ تجھے سب کچھ کا پتہ ہے، سب کی مشکلات آسان تھا، سب کی اولاد کا نیک صالح بنا، سب کو بدعملی سے بچا، ایمان پہ استقامت نصیب فرما، صراط مستقیم پہ چلا، انعام والے لوگوں کے راستے پہ چلا، انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے راستے پہ چلا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔